بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ڈسکس کرتے ہیں جانوروں کی بیماری منہ خور، فٹ اینڈ ماؤتھ، جسے بلوچی میں چھاری کہتے ہیں۔ یہ بیماری ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی مختلف سٹرین یعنی مختلف قسمیں ہیں، جس میں ہمارے علاقے میں زیادہ تر AOC ایشیا 1، اگرچہ اس مرض سے اموات زیادہ نہیں ہوتے۔ اس بیماری کی وجہ سے جانوروں کی پیداواری صلاحیت متاثر ہوتی ہے، لمبے عرصے تک متاثر ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر گوبر، پیشاب، منہ سے گرنے والی رال، ہوا کے ذریعے بھی پھیلتا ہے۔ اس کی چند علامات ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس کی علاج کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر جانور کا ٹمپریچر 104 سے 106 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، مگر چند روز بعد بخار اتر جاتا ہے۔ زبان اور مسوڑوں پر چھالے بنتے ہیں، کھروں کے درمیان بھی چھالے نکل آتے ہیں، آبلے، جو پھٹ کر زخم کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جانور لنگڑا ہو کر چلتا ہے، پھر چلنے پھرنے سے بیٹھ جاتا ہے۔ بعض دفعہ جانور کے سم بھی اتر جاتے ہیں اور یہ بیماری ریکور ہونے میں ٹائم لیتا ہے۔ اس کا خاص کر کوئی علاج نہیں ہے، البتہ دوسری پیچیدگی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جانوروں کو اینٹی بائیوٹک، اس میں پینیویٹ یا آپ کو پین بائیوٹک ملے گا پینسلین گروپ کا۔ اگر جانور کو بخار ہو تو ساتھ ساتھ آپ اینٹی پیریٹک بخار کا بھی ٹیکہ استعمال کرائیں، اور ساتھ ساتھ جانور کے منہ اور زخموں کو کانڈی لوشن سے صاف کریں۔ کھروں کے درمیان لوشن یا نیلا تھوتھا لوشن کا استعمال کریں۔ پوٹاش KMnO4 وہ بازار سے آسانی سے مل جاتا ہے، اب وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے بورک ایسڈ اور گلیسرین مکس کر کے جانور کے منہ کے چھالوں کو لگائیں۔ انشاءاللہ بہت جلد جانور کور ہوگا۔ اور اس کی روک تھام ہے جانور کی ویکسینیشن، منہ خور کی ویکسینیشن ضرور کرائیں، اور کوشش کریں جانور کو سخت غذا نہ دیں۔ جیسے بوسا ہو گیا تو جانور کو اپنے بالکل نرم غذا دینا ہے۔ کوشش کریں ہر سال ویکسینیشن ضرور لگوائیں اپنے جانوروں کو، فارم کے جانوروں کو، کیونکہ یہ آپ کے جانور کے پیداواری صلاحیتوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ مثلاً پھر اگلے سال جب جانور کور بھی ہو جاتے ہیں تو دودھ کی جو پیداوار ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جانور پراپر ہیٹ میں نہیں آتے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں، تاکہ اس طرح کے معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو سب باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں، نہ تو آپ مزید قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔